السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام، ایکو تھوڑا کم کر دیجئے، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ سب سے پہلے ہر طرح کی حمد اور ثنا، تعریف اور توصیف، عظمت اور بزرگی، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس کے فضل و احسان سے آج کی اس بابرکت مجلس میں ہم جمع ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے حافظ جی، ٹھیک ہے، یہ صحیح ہے۔ جس کے فضل و احسان سے آج کی اس بابرکت مجلس میں ہم جمع ہوئے ہیں، اور آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ یہاں ہماری اس مجلس میں جمع ہونے کا مقصد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی سیرت اور ان کے زندگی کے واقعات کا علم حاصل کرنا ہے۔ الحمدللہ ہم نے جو ایک سیریز شروع کی تھی، ایک سلسلہ شروع کیا تھا سیرت خلفاء راشدین، اس کے 2 مرحلے ہم مکمل کر چکے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر کچھ روشنی ہم نے ڈالی، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پہ کچھ روشنی ہم نے ڈالی۔ پچھلے درس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مکی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا کنٹریبیوشن تھا وہ بیان کیا گیا۔ حضرت عمر کی خلافت کا جو مرحلہ ہے وہ بہت طویل ہے، 12 سال تک کے ان کی خلافت رہی، بہت سارے ان کے کارنامے ہیں خلافت کے، پر میں اس سیریز میں وہ ان کی خلافت کے جو کارنامے ہیں وہ کور نہیں کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی توفیق رہی تو اللہ کے نبی کی وفات کے بعد جو خلفائے راشدین کی خلافت کی تاریخ ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ کبھی ہم لوگ الگ بیان کر لیں گے۔ ابھی کیونکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ حضرات خلفائے راشدین کی جو سیرت ہے اس پر روشنی ڈالی جائے، ان کی بیسک معلومات آپ کو مل جائے، بہت ڈیٹیل میں جانا مقصد نہیں ہے، تو جو بیسک ان کی شخصیت کا ایک خاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے، ایک اوور آل ان کی شخصیت کیسی تھی وہ آپ لوگوں کی نظر میں آ جائے۔ تو اسی مقصد سے آج انشاءاللہ تعالی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو تیسرے خلیفہ راشد ہیں خلفائے راشدین میں سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی سیرت بیان کی جائے گی۔ اور جیسا کہ ہمارا طریقہ رہا ہے کہ پہلے درس میں ہم ان کا خاندان، حسب نسب یہ بیان کرتے ہیں، اور زمانے جاہلیت میں ان کا کیا مقام تھا یہ بیان کرتے ہیں، اور اسلام لانے کے بعد مکی زندگی میں ان کا کیا کردار تھا یہ بیان کرتے ہیں، اور دوسرے حصے میں ہم ان مدنی زندگی میں ان کے کیا خدمات ہیں اور کیا فضائل ہیں یہ ہم بیان کرتے ہیں۔ تو آج کے درس میں انشاءاللہ تعالی حضرت عثمان کا جو خاندان کا پس منظر تھا، جو بیک گراؤنڈ تھا ان کا، فیملی بیک گراؤنڈ، وہ پھر ان کا اسلام لانا، پھر ان کا مکی زندگی کا جو کیریکٹر ہے وہ انشاءاللہ تعالی آج کے درس میں بیان ہوگا۔ ہمیشہ کی طرح سب سے پہلی چیز جو ہم کو بیان کرنی ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا نسب کیا تھا۔ 1 منٹ کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب، کیونکہ نسب کی دین میں بھی بہت اہمیت ہے، اور نسب کی اس عرب کے قبائل میں، عرب کے تہذیب میں، عرب کے کلچر میں بھی نسب کی بہت اہمیت ہوتی تھی، اور اس نسب سے بہت ساری تاریخ جڑی ہوئی ہے۔ اگر انسان کو نسب نہ پتہ ہو تو تاریخ کے بہت سارے واقعات اس کے سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ تاریخ میں بہت سارے جو حادثات پیش آئے ان کے پیچھے خاندان اور نسب بھی شامل تھا، اس لیے نسب سمجھنا کسی صحابی کا بہت ضروری ہوتا ہے تاریخ کو سمجھنے کے لیے، تاریخ میں ہونے والے واقعات اور حادثات کو سمجھنے کے لیے۔ تو حضرت عثمان کا جو پورا نام ہے عثمان ابن عفان ابن ابی العاص ابن امیہ ابن عبد شمس ابن عبد مناف، یہ ان کا پورا نام ہے، عثمان ابن عفان ابن ابی العاص ابن امیہ ابن عبد شمس ابن عبد مناف، یہ ان کا پورا نام ہے۔ اور ان کے جو دادا پردادا 4تھے نمبر پہ جا کر کے جو ان کا نسب ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے مل جاتا ہے، عبد مناف پہ، ہے نا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جب آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب آپ نسب پڑھتے ہیں تو محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، ہے نا، عبد مناف پہ جا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب حضرت عثمان کے نسب سے مل جاتا ہے۔ تو بنیادی طور پر عبد مناف کے 2 بچے تھے، ہاشم، اس سے جو قبیلہ نکلا اس کو ہم بنو ہاشم کہتے ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تھا، اور دوسرے جو ان کے بیٹے بہت مشہور تھے عبد مناف کے وہ تھے عبد شمس، اور عبد شمس کے بچوں میں جو بہت مشہور ہوئے وہ امیہ، اس لیے
حضرت عثمان کا جو خاندان ہے وہ کیا ہے؟ بنو امیہ. اور اللہ کے نبی کا جو خاندان ہے وہ کیا ہے؟ بنو ہاشم، ہے نا. تو پھر یہ دونوں جا کر کے عبد مناف پہ جا کے اللہ کے نبی سے مل جاتے ہیں. یعنی حضرت علی کے بعد چاروں خلیفہ میں خاندان کے اعتبار سے اللہ کے نبی کے سب سے قریبی کون تھے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر، پھر حضرت عمر سب سے آخر میں، جیسا کہ ان کی سیرت میں بیان ہوا ہے. اور نہ صرف یہ کہ اللہ کے نبی سے نسب جا کر کے مل جاتا ہے، بلکہ قریش کے جو الگ الگ خاندان تھے ان خاندانوں میں یہ جو دونوں خاندان تھے ان کے آپس میں بہت گہرے تعلقات تھے. بنو امیہ اور بنو ہاشم قریشی کے تھے دونوں. قریش پورا ایک قبیلہ تھا، قبیلے میں الگ الگ خاندان تھے، ہے نا. بنو عدی خاندان تھا اور دوسرے خاندان تھے، بنو خزیمہ بڑا خاندان تھا. لیکن یہ دونوں جو خاندان تھے بنو ہاشم اور بنو امیہ، پہلی بات تو یہ کہ قریش کے سارے خاندانوں میں سب سے نمایاں اعلیٰ مقام رکھنے والے، جن کا اور قبیلوں کے اور خاندانوں کے مقابلے میں نام ذرا بڑا تھا، عہدے بڑے تھے ان کے پاس، وہ یا تو بنو امیہ تھے یا بنو ہاشم تھے. اور دونوں کے آپس میں تعلقات بھی بہت قریبی تھے. پر تعلقات قریب ہونے کی وجہ سے خاندانوں میں کیا ہوتا ہے؟ ایک طرح کی منافرت اور جو ہے وہ ایک طرح کا مقابلہ آرائی بھی پیدا ہو جاتی ہے نا، کہ بنو عبد مناف سے دونوں ہے تو دونوں کے درمیان ایک طرح کا تقابل بھی تھا، ایک طرح کی مقابلہ آرائی بھی تھی. تو بہرحال حضرت اگر کوئی یہ پوچھے کہ حضرت عثمان کس قبیلے کے تھے؟ قریش کے تھے. ظاہر سی بات ہے قریش کے تھے تبھی خلیفہ بنائے گئے، کیونکہ خلیفہ ہمیشہ کس میں سے ہوتا ہے؟ قریش ہی میں سے ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پہ نص موجود ہے. اور پھر قریش کے کس خاندان سے آپ کا تعلق تھا؟ بنو امیہ سے آپ کا تعلق تھا، ہے نا. اور یہی بنو امیہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب خلافت راشدہ ختم ہوئی ہے تو بنو امیہ کی خلافت کی تاریخ شروع ہوتی ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ہے نا. حضرت امیر معاویہ بھی کیا تھے؟ بنو امیہ ہی سے تھے. اور وہیں سے بنو امیہ کی خلافت کی تاریخ شروع ہوتی ہے. اور جب آپ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ بنو امیہ سے حضرت معاویہ بھی تھے اور بنو امیہ سے حضرت عثمان بھی تھے، تو آپ کو پھر یہ سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ حضرت امیر معاویہ حضرت عثمان کے جو خون کا بدلہ لینے کے لیے کیوں کھڑے ہوئے، کیونکہ بیسیکلی ان کے خاندان کے تھے. ابو سفیان جو ہیں وہ عفان یعنی حضرت عثمان کے جو والد ہیں، عثمان کے عفان کے ابو سفیان کے تھے، کزن تھے، چچا زاد بھائی تھے. ہاں، ابو سفیان جو اللہ کے نبی کے سسر ہیں وہ کیا تھے؟ عفان جو اللہ کے نبی جو حضرت عثمان کے والد ہیں. یہ دونوں آپس میں کیا تھے؟ ایک دوسرے کے چچا زاد بھائی تھے، ہے نا. اور پھر معاویہ کے ہیں ان کے سیکنڈ کزن جس کو ہم کہتے ہیں انگلش میں نا، تو معاویہ حضرت عثمان کے سیکنڈ کزن تھے. تو بہرحال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پورا نسب ہے. اور خاندانی اعتبار سے بنو عبد مناف ہی کی دونوں شاخیں تھیں، بنو ہاشم اور بنو امیہ. اس لیے ان لوگوں کے درمیان آپس میں اور خاندانوں کی بنسبت زیادہ قربت تھی. آپ کی ولادت واقع فیل جو واقع اصحاب فیل کا جو واقعہ پیش آیا اس کے 6 سال بعد آپ کی ولادت ہوئی. اور اللہ کے نبی کی ولادت کتنے سال بعد ہوئی تھی؟ واقع فیل کے 1 سال بعد. 1 سال بعد. تو گویا کہ حضرت عثمان اللہ کے نبی سے 5 سال چھوٹے تھے. صرف حضرت عثمان اللہ کے نبی سے صرف 5 سال چھوٹے تھے. اور حضرت عمر سے 6 سال بڑے تھے. حضرت عمر سے حضرت عثمان 6 سال بڑے تھے، کیونکہ ابھی پچھلے درس میں ہم نے دیکھا نا کہ حضرت عمر کی جو ولادت ہے وہ واقع فیل کے تقریباً 12-13 سال بعد ہوئی ہے. تو اب تک میرے ذہن میں بھی یہی تھا کہ حضرت عمر جو ہیں وہ حضرت عثمان سے عمر میں بڑے ہوں گے. لیکن جب تاریخ کی کتابیں کھنگالی تو سمجھ میں آیا کہ حضرت عثمان عمر میں حضرت عمر سے بڑے تھے. تقریباً 5-6 سال حضرت عمر سے حضرت عثمان بڑے تھے اور اللہ کے نبی سے 5-6 سال چھوٹے تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ تو ہو گیا نام حضرت عثمان کا. اور حضرت عثمان کی کنیت کیا تھی؟ کنیت وہ جو ابو لگا کر کے ہم ام یا ابو فلاں یا ام فلاں، یہ کنیت اس کو کہتے ہیں. اور عربوں میں یہ عام بات ہے، ابھی بھی عام بات ہے، پہلے بھی عام بات تھی کہ جو ہے وہ عزت کے لیے لوگوں کو نام سے نہیں پکارتے تھے، کنیت سے پکارتے تھے. اللہ کی بھی کنیت کیا تھی؟ ابو القاسم. تو عام طور پہ بیویاں بھی جو ہے نا اپنے شوہروں کو نام سے نہیں پکارتی تھی بلکہ ان کے کنیت سے ہی پکارتی تھی. تو حضرت عثمان کا جو پہلے شادی سے پہلے جو ان کی کنیت تھی وہ ابو عمرو تھی. ابو عمرو ان کی کنیت تھی. لیکن ان کی شادی ہوئی اللہ کے نبی کی بیٹی رقیہ سے، اور رقیہ سے ان کو ایک بیٹا ہوا جس کا نام عبداللہ تھا. تو پھر انہوں نے اپنا نام اپنی کنیت تبدیل کر کے ابو عبداللہ کر لی. پہلے ابو عمرو ان کی کنیت تھی، بعد میں وہ کنیت تبدیل کر کے انہوں نے کیا کر لی؟
ابو عبداللہ کے لیے. تو ان کی کنیت کیا ہے؟ ان کی دو کنیت معروف ہے, ایک ابو عمرو اور ایک ابو عبداللہ. نام ہو گیا, کنیت ہو گئی. تیسری چیز ہے لقب. حضرت عثمان کا لقب کیا ہے؟ ذو النورین, یعنی بہت مشہور لقب ہے ان کا ذو النورین. نور کا مطلب ہوتا ہے لائٹ, روشنی. نورین یعنی دو روشنیاں. ذو النورین یعنی جس کے پاس دو روشنی ہو, دو روشنیوں والا. اور یہ لقب ظاہر سی بات جو سمجھ میں آتی ہے, احادیث کو دیکھ کر کہ یہ لقب اللہ کے نبی نے تو نہیں دیا تھا, البتہ صحابہ نے ان کو یہ لقب دیا تھا ذو النورین. صحابہ کے درمیان وہ ذو النورین کے نام سے مشہور تھے. تابعین ان کو ذو النورین کہتے تھے, دو نور والے. اور ظاہر سی بات ہے اس کی وجہ کیا تھی کہ ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں سے شادی کرنے کا شرف حاصل ہوا تھا. بعض علماء نے لکھا ہے, جیسے حسین الجعفی ایک مشہور امام ہیں, انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت عثمان کو ذو النورین اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم سے لے کر کے قیامت تک کسی بھی انسان کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا کہ کسی نبی کی دو بیٹیاں اس کے نکاح میں رہی ہوں. یہ شرف پوری انسانی تاریخ میں صرف حضرت عثمان ہی کو حاصل ہے کہ ایک نبی کی دو بیٹیاں ان کے نکاح میں رہی ہیں. یہ شرف اور کسی کو حاصل نہیں ہوا. یہ سب سے مشہور چیز ہے. پہلے رقیہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شادی کرائی, اور رقیہ کے بعد ام کلثوم سے ان کی شادی کرائی, اور ان دو بیٹیوں کی وجہ سے ان کو ذو النورین کہا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ داماد تھے. بعض لوگوں نے اس کی اور بھی تعویل کی ہے, جیسے بعض لوگوں نے کہا ذو النورین اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ بہت قرآن پڑھتے تھے اور بہت قیام اللیل کرتے تھے, تو اس لیے ان کو ذو النورین کہا جاتا ہے کہ قرآن بھی ایک طرح کا نور ہے اور قیام اللیل رات میں نمازیں پڑھنا بھی ایک طرح کا نور ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے یہ کام تو اور بھی دوسرے صحابہ تھے جو کرنے والے تھے. اصل جو فضیلت ان کی تھی وہ یہی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو بیٹیوں کی شادیاں ان سے کرائیں. اسی طرح سے ان کے القاب میں سے ایک لقب الامین بھی ہے, اور یہ لقب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا ہے. اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا تھا کہ فتنوں کے دور میں تم اس شخص کو جو ہے اس کو ساتھ میں رہنا, اس کے ساتھیوں کا ساتھ دینا. اور اللہ کے نبی نے اس وقت حضرت عثمان کو الامین کا لقب دیا تھا کہ آپ امین ہیں, امانت دار ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ درمیانہ قد کے تھے, نہ جو ہے بہت پستہ قد تھے نہ بہت لمبے تھے, جو ایک ماڈریٹ قد ہوتا ہے ویسے تھے. اور گھنی لمبی داڑھی تھی ان کی. داڑھی حضرت عثمان کی بہت بڑی تھی, بلکہ روایتوں میں آتا ہے کہ جب حضرت عثمان کسی قبر پہ کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ ان کی آنسوؤں سے ان کی داڑھی بھیگ جایا کرتی تھی. ایک صحابی, ایک تابعی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ قبر پر کھڑے تھے اور رو رہے تھے. ان کی داڑھی بہت گھنی تھی, لمبی تھی, اور اتنا رو رہے تھے کہ آنسوؤں سے ان کی داڑھی بھیگ گئی. حالانکہ وہ ان لوگوں میں سے ہے جن کو اللہ کے نبی نے ان کی اپنی زندگی میں کئی مرتبہ جنت کی بشارت دی. لیکن مومن بندہ جو ہوتا ہے نا, جتنا وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے اس کا خوف کم نہیں ہوتا اور زیادہ ہوتے جاتا ہے. ہاں, خوف اللہ تعالیٰ کا خوف جنت کی بشارت ملنے سے کم نہیں ہو جاتا اور بڑھتا جاتا ہے. تو وہ اتنا رو رہے تھے کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے بھیگ گئی. اسی طرح سے ان کے بارے میں آتا ہے, جو لوگ پیچھے ہیں آگے آ جائیں تاکہ اور لوگوں کو بیٹھنے کے لیے جگہ ہو جائے. جوڑوں کی ہڈیاں جو ہے وہ بڑی بڑی تھیں, دونوں کندھوں کے درمیان میں بڑا فاصلہ تھا, سر میں گھنے بال تھے, داڑھی میں وہ زرد رنگ کا خضاب لگاتے تھے. حضرت عثمان کے بارے میں آتا ہے, ایک تابعی انہوں نے ان کو دیکھا, کہا کہ ان کی داڑھی تھی اور اس میں وہ پیلے رنگ کا خضاب لگاتے تھے. عثمان رضی اللہ عنہ کے بال, امام زہری کہتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے بال بہت خوبصورت تھے, آپ کا چہرہ بہت خوبصورت تھا, سر کے سامنے کے بال گر گئے تھے, دونوں قدموں کے درمیان اچھا فاصلہ تھا, ناک اونچی تھی, بازو لمبے تھے, بال گھنگریالے تھے, دانت انتہائی خوبصورت تھے, آپ کی زلفیں کانوں سے نیچے لٹکتی تھیں. بعض لوگوں نے کہا ہے کہ آپ کا رنگ گندمی تھا, لیکن صحیح یہ ہے کہ آپ گورے چٹے تھے, یعنی ایک دم سفید تھے, یعنی سفید یعنی جو ہمارا جو رنگ ہوتا ہے عام طور پہ. اور داڑھی آپ کی گھنی اور لمبی تھی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 80 سال کی عمر میں وفات پائی. جب ان کی وفات ہوئی تو ان کی عمر 80 سال کی تھی, اور میرے خیال سے خلفائے راشدین میں سب سے زیادہ عمر آپ ہی کو ملی. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف 5 سال چھوٹے تھے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, یعنی اللہ کے نبی کی وفات کے بعد تقریباً یعنی 12 دونی 24 30 سال تک کے وہ زندہ رہے نا, 20-27 سال تک کے وہ زندہ رہے. تو لمبی عمر پائی. 80 سال کی عمر میں جب ان کی وفات ہوئی تو بہت نحیف اور کمزور ہو چکے تھے, ہے نا, بوڑھے ہو کر کے, بلکہ جسم ان کا جو ہے وہ بہت ایک دم نرم ہو چکا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی رشتہ داریاں کیا کیا ہیں؟ اللہ کے نبی سے بہت ساری رشتہ داری ہے. سب سے پہلی رشتہ داری تو یہی ہے کہ حضرت عثمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی رشتہ دار تھے. سسرالی رشتہ دار کیسے ہوئے؟ ہاں, سسرالی رشتہ دار کیسے ہوئے؟ ہاں,
ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی. اور ابو سفیان کے بارے میں نے کیا بتایا؟ ابو سفیان ان کے ابا کے چچا زاد بھائی ہیں. تو گویا کہ آپ کے سسر کے بھتیجے ہوئے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر کے بھتیجے تھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ. پہلی تو جا کر کے یہ رشتہ داری ہوئی. دوسری رشتہ داری جو میں نے نسب میں بتایا کہ نسب میں بنو عبد مناف سے جا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب اور حضرت عثمان کا نسب مل جاتا ہے. چوتھے نسب پہ چوتھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب ہے, چوتھی پیڑھی وہاں جا کر کے اللہ کے نبی کا نسب حضرت عثمان کے نسب سے مل جاتا ہے. تیسری ایک رشتہ داری بہت اہم ہے. حضرت عثمان کی والدہ تھی اروا اور ان کی نانی تھی ام الحکیم البیضاء. ام الحکیم ان کی کنیت تھی نانی کی اور البیضاء ان کا نام تھا. اور ان کی نانی کا پورا نام تھا ام الحکیم البیضاء بنت عبد المطلب. ان کی نانی کون تھی؟ ام الحکیم البیضاء بنت عبد المطلب. اور عبد المطلب کون تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے نا بھائی. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کون تھے؟ عبد المطلب. اور عبد المطلب کی جو بیٹی تھیں وہ حضرت عثمان کی نانی تھی. عبد المطلب کی بیٹی حضرت عثمان کی نانی تھی. عبداللہ اور حضرت عثمان کی نانی یعنی عبداللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور حضرت عثمان کی نانی البیضاء, یہ آپس میں دونوں بھائی بہن تھے. تو اب جب باپ کی بہن کیا ہوتی ہے؟ پھوپھی نا. تو پھوپھی کے بیٹی کے بیٹے تھے حضرت عثمان. یعنی آسان لفظوں میں کہیں تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بہن کے بیٹے تھے. یہ بھی قریبی رشتہ ہے. ہاں, حضرت عثمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن کے بیٹے تھے. ان کی والدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن لگتی تھی. ہاں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی والدہ کے ماموزاد بھائی تھے. جب پھوپھی تو ادھر کیا ہوا؟ ماموزاد ہوا نا. یعنی ان کی امی جو ہیں حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ماموزاد بھائی لگتے تھے. تو قریبی رشتہ ہوا نا. پھوپھی زاد بہن کا بیٹا بہت دور کا رشتہ نہیں ہوا. اب ہمارے یہاں رشتہ اتنا نبھاتے نہیں تو نئی نسل کو رشتہ سمجھنے میں بھی تھوڑا سا دقت پیش آتی ہے. لیکن یہ رشتہ بہت قریبی رشتہ ہے, پھوپھی زاد بہن کے بیٹے ہونا. باقی داماد تو تھے ہی, تو 4 رشتے ہو گئے. خاندان کے تھے, پھر سسرال کے بھی تھے, پھر اپنی نانی جو ہے وہ ان کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی لگتی تھیں, اور پھر جو سسرال کے 2 رشتے ہیں یعنی حضرت عثمان بھی ان کا سسرال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آئے, 2 بیٹیوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے شادی کی تھی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ان کی کل 8 بیویاں تھیں. ہاں, کم بیویاں کسی صحابی کی آپ کو نہیں ملیں گی. کل 8 بیویاں تھیں, لیکن حضرت عثمان نے اصل میں شادی بہت تاخیر سے کی. کیونکہ حضرت عثمان کی ایک صفت آپ نے اکثر سنی ہوگی کہ حضرت عثمان بہت باحیا تھے, بہت ہی حیا والے تھے. اتنے حیا والے تھے کہ خود اللہ کے رسول ان سے حیا کرتے تھے. اور بہت شریف, بہت سیدھے سادھے, بہت چہتے تھے. یعنی ان کے اپنے خاندان میں, قبیلے میں حضرت عثمان بہت محبوب شخصیت تھے. زمانے جاہلیت سے ہی قریش کے لوگ سارے کے سارے حضرت عثمان سے بڑی محبت کرتے تھے. ان کی شخصیت ہی ایسی محبوب ہے کہ جو دیکھتا وہ محبت کرتا ہے. نہیں, حتیٰ کہ بچی عورتیں جو قریش کی تھی نا, وہ اپنے بچوں کو سلانے کے لیے جو لوریاں گاتی ہیں نا, تو اس ایک لوری کے الفاظ یہ تھے, احبک والرحمن حب قریش لعثمان. مائیں جب بچیوں کو لوریاں سناتی تھیں, بچوں کو لوری سنا کر کے سناتی ہیں, تو وہ لوری سناتی تھی احبک والرحمن, اے میرے بچے میں تم سے محبت کرتی ہوں. کیسی محبت کرتی ہوں؟ حب قریش لعثمان, جیسا کہ قریش عثمان سے محبت کرتے ہیں. جیسا قریش عثمان سے محبت کرتے ہیں ویسا میں تم سے محبت کرتی ہوں. تو حضرت عثمان بڑے باحیا تھے اور ان کی شخصیت اتنی پیاری تھی کہ سارے قریش میں ان کی محبت تھی. وہ سب کے چہتے تھے, اور بہت باحیا ہونے کی وجہ سے انہوں نے کبھی زندگی میں کسی لڑکی کے پاس نکاح کا پیغام ہی نہیں بھیجا. اور عربوں میں کیا ہوتا تھا, نکاح کا پیغام لڑکے کو بھیجنا پڑتا تھا. عربوں میں کیا ہوتا تھا, نکاح کا پیغام لڑکے کو بھیجنا پڑتا تھا. تو تقریباً 34 سال کی عمر کے قریب ہو گئے ان کا, اور انہوں نے کسی کو نکاح کا پیغام نہیں بھیجا. 34 سال کی عمر میں جب وہ تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی رقیہ کے نکاح کا پیغام ان کو بھیجا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہل کی, اور انہوں نے اس نکاح کے پیغام کو قبول کیا اور ان کا نکاح ہوا. اچھا, حضرت عثمان داماد ہیں, اس حیثیت سے بڑی خاص بات ہے
کہ انہوں نے حضرت خدیجہ کو بحیثیت ساس پایا ہے نا حضرت. ہاں ایک ساتھ ظاہر سی بات ہے وہ زمانے ہجرت سے بہت پہلے ان کا نکاح ہوا ہے, ہجرت سے بہت پہلے ان کا نکاح ہوا, بلکہ انہوں نے اپنی پہلی بیوی کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی. تو جب حضرت عثمان کا رقیہ سے نکاح ہوا تو حضرت خدیجہ باحیات تھی, اور انہوں نے حضرت عثمان نے حضرت خدیجہ کو ایک ساس کی حیثیت سے پایا. یہ حضرت علی کو یہ فضیلت نہیں ملی نا, کیونکہ حضرت علی کا جو نکاح ہوا ہے وہ مدینہ میں ہوا, تب تک کہ حضرت خدیجہ وفات پا چکی تھی. پر حضرت عثمان کا جب نکاح ہوا ہے تو حضرت خدیجہ باحیات تھی. تو 34 سال کی عمر میں انہوں نے جو ہے وہ نکاح کیا رقیہ سے, اور اللہ کے نبی کی بعثت کے 5ویں یا 6 سال میں جو پہلی ہجرت ہوئی حبشہ کی طرف, صحابہ نے 2 ہجرتیں کی تھی نا, تو جو پہلی ہجرت حبشہ کی طرف ہوئی ہے اس میں ہی وہ اپنی بیوی رقیہ کے ساتھ حبشہ ہجرت کر کے چلے گئے. اور حبشہ جانے کے بعد ان کو اولاد ہوئی جس کا نام عبداللہ تھا, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا تھے, نواسے تھے. یعنی وہ ایسے داماد تھے جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نواسا بھی ہوا. تو ایک بچہ بھی ہوا, بلکہ حبشہ میں پیدا ہونے والا وہ پہلا بچہ تھا. ہجرت کے بعد حبشہ میں پیدا ہونے والے عبداللہ پہلے بچے تھے. مدینہ میں بھی ہجرت کے بعد سب سے پہلے کون پیدا ہوا؟ عبداللہ ابن زبیر. ماشاءاللہ کن فقیہن کا اثر دکھتا ہے یہاں پہ ماشاءاللہ. تو عبداللہ ابن زبیر مدینہ میں سب سے پہلے ہوئے تھے, اور وہاں حبشہ میں عبداللہ بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سب سے پہلے وہاں پہ پیدا ہوئے. اور اس کے بعد اس طرح کی افواہیں جب پھیلی کہ مکہ کے لوگ مان گئے ہیں, تو حضرت عثمان حضرت رقیہ کے ساتھ واپس مکہ آ گئے, مکہ حبشہ سے واپس مکہ آ گئے. لیکن یہاں کے پتہ چلا کہ وہ ساری افواہیں تھیں, قریش کے لوگ ابھی بھی مخالفت ان کی جاری ہے. تو بہرحال یہاں پھر مکہ آ گئے, اور اس کے بعد انہوں نے جب مدینہ کی طرف ہجرت شروع ہوئی تو مدینہ بھی ہجرت کی. اس لحاظ سے حضرت عثمان چند ان صحابہ میں سے ہیں جن کو 2 ہجرتوں کی فضیلت حاصل ہوئی. حضرت عثمان چند ان صحابہ میں سے ہیں جن کو ایک ہی زندگی میں 2 بار ہجرت کرنے کا موقع ملا. اس لیے حضرت عثمان کے فضائل اور ان کے القاب میں سے ایک ذوالہجرتین بھی ہے. ذوالہجرتین بھی ان کو کہا جاتا ہے. ذوالہجرتین یعنی 2 ہجرت کرنے والے. انہوں نے اپنی زندگی میں 2 ہجرتیں کی, ایک ہجرت حبشہ کی طرف کی, پھر واپس مدینہ آ گئے, پھر دوسری مکہ آ گئے, اور پھر مکہ سے مدینہ کی طرف ایک دوسری ہجرت بھی کی. بہرحال تو اور اس کے بعد جو ہے رقیہ بہت زیادہ بیمار ہو گئیں, اور اس کے بعد حضرت رقیہ کی وفات ہو گئی. کب وفات ہوئی تھی حضرت رقیہ کی؟ عین جس دن جنگ بدر کی فتح مسلمانوں کی ہوئی ہے اسی دن حضرت رقیہ کی وفات ہو گئی تھی. بلکہ حضرت رقیہ کی شدید بیماری کی وجہ سے حضرت عثمان بدر کی جنگ میں شریک نہیں ہو پائے تھے. انہوں نے پورا تہیہ کر لیا تھا, تیار ہو گئے تھے, نکل رہے تھے جنگ کے لیے اللہ کے نبی کے ساتھ, لیکن اللہ کے نبی صاحب نے کہا رقیہ کی حالت ٹھیک نہیں ہے, تو میری طرف سے میں تم کو حکم دیتا ہوں کہ تم یہاں بیٹھ کر کے رقیہ کی عیادت کرو گے, اس کا خیال رکھو گے. اللہ کے نبی کے حکم سے وہ رکے اور وہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے. بدر کی جنگ جب جیت گئے صحابہ کرام, اور زید بن حارثہ اپنی گھوڑا لیتے ہوئے تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے مدینہ میں خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں, اس وقت حضرت عثمان بقیع میں حضرت رقیہ کو دفن کر کے باہر نکل رہے تھے. اور جب وہ مدینہ, حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ ہم جب بقیع سے باہر نکلے, اسامہ بن زید کیونکہ بہت چھوٹے تھے, تو کہا میرے ابا کو میں نے دیکھا وہ گھوڑے سے آ رہے اور وہ خوشخبری سنا رہے کہ مسلمانوں کی بدر میں فتح ہو گئی ہے. اور عین وہی بدر کی فتح تھی. اللہ کے رسول جب مدینہ پہنچے, اتنی خوشی کے موقع پہ اللہ کے نبی کو خبر ملی کہ آپ کی بیٹی وفات پا چکی ہے. اللہ تعالیٰ کی ایسی تقدیر ہوتی ہے. ہاں, ایک ہی دن میں بدر جیسی خوشخبری بھی ملی, اور وہ اللہ کے نبی سے بلکہ آئے تو اللہ کے نبی سے وہ جنازہ بھی حضرت رقیہ کا نہیں ملا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں جا کر کے ان کی جنازے کی نماز پڑھی. جنازہ حضرت رقیہ کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ملا. تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی چیزوں کو جو ہے نا اچھی, اور وہ انا مع العسر یسرا ہے نا, اچھائی کے ساتھ کچھ پریشانیاں بھی ہوتی ہیں, آسانی کے ساتھ کچھ تکلیفیں بھی آتی ہیں. تو بہرحال عین اسی دن, اس لیے حضرت عثمان شریک گرچہ نہیں ہو سکے, لیکن وہ ایسے واحد صحابی ہے جو شریک نہیں ہونے کے باوجود بھی بدری کہلاتے ہیں, کیونکہ وہ پورے طور پہ تیار تھے, اللہ کے نبی کے حکم سے وہ رکے تھے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ ان کو بدری قرار دیا, بلکہ جو ایک مجاہد کا مال غنیمت میں حصہ ہوتا ہے وہ حصہ بھی حضرت عثمان کو دیا گیا. جب مال غنیمت آیا تو مال غنیمت میں سے حضرت عثمان کو حصہ دیا گیا, کیونکہ حضرت عثمان ظاہر سی بات ہے اس میں شریک نہیں ہوئے تھے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا, تو ان کو مال غنیمت میں حصہ بھی دیا گیا جتنا ہر بدری صحابی کو حصہ ملا. تو گرچہ وہ بدر میں فزیکلی شریک نہیں تھے, لیکن وہ اپنے لقب کے اعتبار سے ایک بدری صحابی ہیں. اور پھر یہ کہ
اس کے کچھ عرصے کے بعد حضرت رقیہ کے وفات کے کچھ عرصے کے بعد ان کا جو بیٹا تھا عبداللہ وہ بھی وفات پا گیا. ان کے ساتھ جو عبداللہ تھا 6 سال کی عمر میں ان کی وفات ہو گئی. یعنی وہ مکہ میں جب تھے تو کسی مرغے نے ان کے چہرے پہ حملہ کر دیا تھا جس سے وہ زخم ہو گیا تھا, اور پھر انفیکشن اتنا زیادہ بڑھا کہ اس کی وجہ سے اپنی والدہ کی وفات کے تقریباً 1 سال بعد ہی اس بچے کی بھی وفات ہو گئی. 6 سال کی عمر میں عبداللہ بھی وفات پا گئے. لیکن عبداللہ کی وفات سے پہلے, اب کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ جوان تھے حضرت عثمان اور بچہ ان کے ہاتھ میں تھا, تو اب ان کی شادی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم سے کرا دی, ہے نا. کیونکہ بیٹی کی وفات کے بعد بچے کو سنبھالنے کے لیے ماں سے بہتر اور کیا آپشن ہو سکتا ہے. اللہ نے فرمایا الخالۃ بمنزلۃ الام, خالہ جو ہے وہ ماں کے درجے میں ہوتی ہے. لیکن ہوا یہ تھا اس سے پہلے حضرت ام کلثوم سے شادی سے پہلے کہ حضرت عثمان, یعنی ادھر بدر کے موقع پہ حضرت عثمان کی بیوی رقیہ کی وفات ہوئی ہے, اور اسی بدر کی جنگ میں حضرت عمر کی بیٹی حفصہ بھی بیوہ ہو گئی تھی, ان کے شوہر کا بھی انتقال ہو گیا تھا. تو حضرت عثمان کو پہلے نکاح کا پیغام کس نے بھیجا تھا؟ حضرت عمر نے بھیجا تھا کہ میری بیٹی حفصہ سے شادی کر لو. پر حضرت عمر کو یہ بات پتا تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کر رہے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شادی کرنا چاہتے ہیں حفصہ سے, ہاں بات چیت کر رہے ہیں, مشورہ کر رہے ہیں. تو حضرت عثمان نے کہا نہیں, ابھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے نکاح کی حاجت نہیں ہے. حالانکہ حضرت عثمان دیکھ رہے تھے کہ میں نکاح کی حاجت کیسے نہیں ہے, بیٹا ہے گود میں, اس کو سنبھالنے کے لیے بلا شبہ شادی کرنی پڑے گی ان کو. پر حضرت عثمان نے, کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حضرت حفصہ میں اللہ کے نبی ہم کی دلچسپی اور اللہ کے نبی نکاح کرنا چاہ رہے ہیں, اللہ کے نبی نے غالباً ان سے مشورہ بھی کیا تھا, تو اس لیے یہ بول کر کے کہ ابھی مجھے نکاح کی حاجت نہیں, حضرت عمر کو ٹال دیا. حضرت عمر کو یہ بات اچھی بھی نہیں لگی, تو انہوں نے جا کر کے اللہ کے نبی سے شکایت بھی کی کہ میں نے ابو بکر کو بھی رشتہ بھیجا, وہ بھی ٹال گئے, اور عثمان کو بھی اپنی بیٹی کا رشتہ بھیجا پر وہ بھی قبول نہیں کرتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر, کیا میں تم کو تمہاری بیٹی کے لیے عثمان سے اچھا شوہر اور عثمان کو تم سے بہتر سسر بتاؤں؟ ہاں, تمہاری بیٹی کے لیے عثمان سے اچھا شوہر اور عثمان کے لیے تم سے اچھا سسر, سمجھے؟ ہاں, کہا کہ تو تم اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دو اور میں اپنی بیٹی کی شادی عثمان سے کر دیتا ہوں. ہاں, تم اپنی شادی, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہاری بیٹی کے لیے عثمان سے اچھا شوہر, اللہ کے نبی سے اچھا شوہر کون ہو سکتا ہے؟ تو تمہاری بیٹی کے لیے عثمان سے اچھا شوہر اور عثمان کے لیے تم سے اچھا سسر. تو حضرت عمر سے اچھا سسر کون ہو سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی دوسری بیٹی کی شادی بھی حضرت عثمان سے کر دی, اور حضرت عمر کی بیٹی کی شادی اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی. تو اس طرح 2 بیٹیوں کی شادی ہوئی. ام کلثوم بھی اللہ کے نبی کی وفات سے, یعنی حجۃ الوداع کے بعد یا حجۃ الوداع سے کچھ پہلے وفات پا گئی. اللہ کے نبی کی وفات سے کچھ سال پہلے حضرت عثمان کی دوسری بیوی ام کلثوم بھی وفات پا گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیٹیوں کے ساتھ یہ خاصیت رہی کہ جس بھی صحابی نے اللہ کے نبی کی بیٹی سے شادی کی, اس بیٹی پر کوئی سوکن نہیں لے کر کے آئے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم تھی. کسی بھی صحابی نے, جتنے بھی اللہ کے نبی کے داماد تھے, اللہ کے نبی کی بیٹی پر کوئی دوسری بیوی نہیں لے کر کے آئے. اور یہ ایک طرح سے اللہ کے نبی ہم کی تعظیم تھی کہ اللہ کے نبی کی بیٹی ہے تو وہ اکیلی ہی نہیں ہمیشہ نکاح میں. حضرت علی نے ایک مرتبہ کوشش کی تھی, لیکن کیونکہ وہ ابو جہل کی بیٹی سے ہی شادی کرنا چاہ رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے. اچھا, تقابل تو کوئی نہیں ہے, ظاہر سی بات ہے کہ صحابہ سب اپنے آپ میں بہت افضل ہیں, لیکن جو شیعہ حضرات حضرت عثمان کو برا بھلا کہتے ہیں, ان کے لیے ایک سبق کی بات یہ بھی ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت داماد حضرت عثمان سے بہت خوش رہے زندگی بھر. ایک بیٹی کی شادی کی, دوسری بیٹی کی شادی کی. حیثمی وغیرہ نے بعض روایتوں میں کہا کہ جب دوسری بیٹی کی وفات ہو گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر میری تیسری بیٹی ہوتی تو اس کی بھی شادی تم سے کر دیتا. ہاں, تو لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے کچھ ناراضگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شادی کو لے کر کے ہو گئی تھی. کون سی شادی؟ جو حضرت علی ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنا چاہ رہے تھے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کی صرف نبی اور امتی والا رشتہ نہیں تھا, اور صرف سسر اور داماد والا رشتہ بھی نہیں تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے گارجین بھی تھے. تو بہرحال حضرت عثمان کو نہ صرف کی داماد ہونے کا شرف حاصل ہے بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت خوش بھی تھے, جیسا کہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ میں نے ان روایتوں کی حتمی وغیرہ میں نے سند نہیں چیک کی ہے, لیکن مشہور روایت ہے کہ اللہ نے کہا کہ اگر میری تیسری بیٹی بھی ہوتی تو میں اس کا نکاح تم سے کرا دیتا. تو ام کلثوم کا جو نکاح ہوا اور اس کے بعد ان کے بیٹے کی بھی وفات ہو گئی,
اور بیٹی کے کچھ سال بعد دوسری بیوی کی بھی وفات ہو گئی. کلثوم کی وفات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ غسل دینے والی عورتوں کو انسٹرکشن دیا کہ کیسے غسل دیا جائے, اور وہ جو ہم کو جنازے کے بہت سارے مسائل, خواتین کے جنازے کے جو مسائل ہیں نا, وہ بیشتر ہم کو کلثوم والی جو جنازے کی حدیث ہے اس سے ہی ملتے ہیں کہ کیسے عورتوں کو کفن دفن کیسے کیا جائے, ان کی تجہیز و تکفین کیسے کی جائے. انشاءاللہ تعالیٰ کبھی موقع رہا تو ہم لوگ یہاں پر بھی جنازے کے مسائل اور احکام پر کوئی ایک کورس رکھیں گے 1-1.5 گھنٹے کا. تو جنازے کے بیشتر مسائل جو عورتوں کے جنازے کے مسائل ملتے ہیں نا, وہ بیشتر کہاں سے ہیں؟ وہ کلثوم کا جو واقعہ ہوا تھا نا, اس سے ہم کو بہت سارے دلائل ملتے ہیں کہ عورتوں کا تجہیز و تکفین کیسی, ان کو غسل کیسے دیا ہے, کفن کیسے پہنا جائے, چوٹی وغیرہ کیسے باندھی جائے, اس میں بہت تفصیل ملتی ہے. تو اب یہ عجیب سی بات تھی نا کہ یعنی حضرت عثمان اس عمر میں تقریباً 40 کے قریب ان کی عمر ہو چکی تھی, بالکل اکیلے پڑ گئے. 2 بیویاں دونوں کی وفات ہو گئی, اور ایک بیٹا اس کی بھی وفات ہو چکی ہے. پھر لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے صبر کیا, اور اللہ تعالیٰ نے پھر بہت ساری عورتوں سے انہوں نے شادی کی. اس کے بعد تقریباً 6 عورتوں سے اور شادی کی. اب اتنے سارے لوگوں کا تو جو ہے وہ ساری بیویوں اور بچوں کے نام 8 بیویاں تھیں ان کی, 9 بیٹے تھے اور 5 بیٹیاں تھیں. 8 بیویاں تھیں اور 9 بیٹے اور 5 بیٹیاں ان کے بھی, تو بہت سارے بیٹے. ان کے بیٹوں میں سے البتہ ایک بیٹے بہت مشہور ہیں جن کا نام ہے ابان ابن عثمان. ابان ابن عثمان بہت مشہور علماء میں سے ہیں, یعنی خلفائے راشدین کے بچوں میں کم ہی بچے ہیں جو یعنی عبداللہ ابن عمر تو حضرت عمر کے بیٹے ہیں, وہ تو ظاہر سی بات ہے بڑے علماء میں خود ان کا شمار ہوتا ہے, ورنہ جو بعد کی نسل میں بہت کم بچے اس مقام کو پہنچ سکے جو حضرت ابان ابن عثمان. ابان ابن عثمان حضرت عثمان کے بیٹے ہیں, بڑے فقہا میں سے شمار ہوتا ہے, ان کا تابعین میں سے. عبد الملک بن مروان کے زمانے میں 7 سال تک کے وہ مدینہ کے گورنر رہے. سیرت پر جو سب سے پہلی کتاب لکھی تاریخ میں وہ ابان ابن عثمان ہی نے لکھی ہے, جس کو بعد میں جو سیرت ابن اسحاق ہے اس میں بیشتر ان کے واقعات ملتے ہیں. کتاب تو نہیں ملی, لیکن ابن اسحاق نے جو روایتیں اپنی سیرت کی کتابیں بیان کی اس میں سے بہت بڑا حصہ ابان ابن عثمان ہی سے انہوں نے لیا ہے. تو ابان ابن عثمان بڑے فقہا میں سے تھے جو تابعین میں سے تھے, تو یہ ان کے بیٹوں میں مشہور ہیں. حضرت ابوبکر کے بیٹوں میں محمد ابن عبد الرحمن ابن ابی بکر بڑے علماء میں شمار ہوتے ہیں ان کا. اور حضرت عثمان, یہ تو ان کی خاندانی پس منظر ہوا. حضرت عثمان جو ہے وہ زمانے جاہلیت سے ہی میں نے بتایا کہ بہت شریف لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا. ہاں, زمانے جاہلیت میں ہی وہ اپنی حیا کے لیے معروف تھے. پوری زمانے جاہلیت میں انہوں نے کبھی شراب نہیں پی, نہ زنا کیا, نہ گانا گایا. وہ خود اپنے بارے میں کہتے ہیں ما تغنیت ولا تمنیت ولا مسست ذکری بیمینی منذ بایعت بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے کبھی گانا نہیں گایا. وہ جو غنا ہوتا تھا نا عربوں کے یہاں پہ جو مجلسیں ہوتی تھی شراب کی, اس میں گانا بھی گایا تھا. کہتے ما تغنیت, میں نے کبھی گانا نہیں گایا. ولا تمنیت, نہ میں نے کبھی تمنا کی کہ میں گانا گاؤں. ولا مسست ذکری بیمینی منذ بایعت بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور جب سے میں نے اللہ کے رسول سے اپنے دائیں ہاتھ سے بیعت کی تھی اس کے بعد سے میں نے کبھی اس ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو نہیں چھوا. یعنی اللہ کے رسول کی تعظیم کا عالم یہ تھا کہ دائیں ہاتھ سے کیونکہ اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی تھی تو اس کے بعد سے کبھی میں نے اس سے اپنی شرمگاہ کو نہیں چھوا. ولا شریب تو خمرن فی جاہلیت ولا اسلام, اور نہ میں نے زمانے جاہلیت میں شراب پی, نہ اسلام لانے کے بعد شراب پی. یہ بہت بڑی بات ہے کیونکہ صحابہ میں چند ہی ایک لوگ آپ کو ملیں گے جو زمانے جاہلیت میں بھی شراب نہیں پیتے تھے. عام طور پہ شراب ان کے پانی پینے کا اتنا ذکر نہیں ملتا جتنا شراب پینے کا ذکر ملتا ہے. بہت عام تھا شراب پینا پلانا, اور اس میں حضرت عثمان ایسے شریف انسان تھے کہ اسلام نہیں آیا تھا اس زمانے سے بھی وہ شراب سے دور رہتے تھے. ولا زنیت فی جاہلیت ولا فی اسلام, اور نہ میں نے زمانے جاہلیت میں زنا کیا نہ اسلام لانے کے بعد زنا کیا. زنا سے, شراب سے, اور یہی وجہ تھی کہ وہ بہت عربوں کے ہاں, قریش کے ہاں اپنی شرافت کی وجہ سے, اپنی حیا کی وجہ سے بہت ان کی شخصیت جو ہے وہ بہت محبوب شخصیت تھی. سارے قریش کے لوگ ان سے محبت کرتے تھے. اور اس کے بعد شارپ بزنس مین تھے, زمانے جاہلیت سے ہی پیسہ بہت تھا ان کے پاس. ایک تو ان کے والد جو عفان تھے وہ اسلام آنے سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے, اور وہ عفان خود بہت مالدار آدمی تھے, تو ان سے میراث میں ان کو بہت مال ملا تھا حضرت عثمان کو, اور بہت تاجر پیشہ انسان تھے حضرت عثمان. یعنی جو بہت اپر کلاس لوگ ہوتے ہیں مکہ کے ان میں سے تھے. یعنی حضرت عمر بھی مالی اعتبار سے ٹھیک ٹھاک تھے, حضرت ابوبکر بھی مڈل کلاس تھے, لیکن حضرت عثمان اپنے مال کے لیے زمانے جاہلیت سے ہی معروف تھے, بہت پیسے والے تھے, بزنس مین تھے. اور جو قریش کے لوگ تھے وہ بیشتر جو تھے وہ تاجر تھے, ہے نا, وہ کھیتی باڑی نہیں کرتے تھے. ان کا جو زیادہ کاروبار ہوتا تھا وہ قافلے جو یمن اور شام کی طرف جاتے تھے ان سے ان کی کمائی ہوتی تھی. تو وہ زمانے جاہلیت سے ایک اچھے تاجر تھے, بہت پیسہ انہوں نے کمایا, اور بہت کچھ پیسہ ان کو وراثت میں بھی ملا تھا. اور
جو ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بہت، کیونکہ بہت محبوب شخصیتوں میں سے تھے تو اس لیے بہت جلدی انہوں نے اسلام قبول کیا. یعنی اگر آپ ترتیب دیکھیں تو 3 لوگ تو اللہ کے نبی ہم کے مردوں میں سے 3 لوگ تھے جنہوں نے فوری طور پہ اسلام قبول کیا، ابو بکر، حضرت علی اور زید بن حارثہ، ہے نا. چوتھے آدمی جنہوں نے اسلام کیا وہ کون تھے؟ حضرت عثمان. حضرت ابو بکر، حضرت علی، زید بن حارثہ. حضرت ابو بکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت چہیتے قریبی دوست تھے، اور حضرت علی تو اللہ کے نبی ہم کے گھر میں ہی پلے بڑھے تھے. اللہ کے نبی نے بچپن میں حضرت علی کو گود لے لیا تھا. انشاءاللہ جب اگلا درس حضرت علی کا ہو تو تفصیل آئے گی. حضرت علی کو بچپن میں ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گود لے لیا تھا، کیونکہ حضرت علی کے جو والد تھے ابو طالب بہت غریب تھے، تو ان کے 3 بھائیوں نے الگ الگ بچوں کو گود لے لیا تھا. تو حضرت علی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گود لے لیا تھا. حضرت خدیجہ نے ان کو بچپن سے پالا پوسا بڑا کیا تھا. تو حضرت علی بھی اللہ کے نبی کے گھر کے ہی تھے. زید بن حارثہ اللہ کے نبی کے زمانے جاہلیت میں مبلے بیٹے تھے. یہ 3 جو لوگ تھے یہ تو اللہ کے نبی کے سرکل کے ہی لوگ تھے، ہے نا. حضرت عثمان پہلے آدمی تھے اللہ کے نبی کے سرکل سے باہر جنہوں نے اسلام قبول کیا. نہیں سمجھ رہے ہیں بھائی؟ حضرت ابوبکر تو دوست تھے، بہت قریبی ہی تھے، ہے نا، ہمیشہ کا اٹھنا بیٹھنا تھا. حضرت علی اللہ کے گھر میں ہی پرورش ہوئی تھی. زید بن حارثہ اللہ کے نبی کے منہ بلے بیٹے ہی تھے. 3 لوگ جو شروع میں جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ تو اللہ کے نبی کے سرکل کے اندر کے ہی لوگ تھے، قریبی لوگ تھے. اللہ کے نبی کے سرکل کے باہر جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا وہ کون تھے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی دعوت کس نے دی؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پر ایمان لانے کے بعد جس شخص کو حضرت ابو بکر نے دعوت دی وہ کون ہے؟ حضرت عثمان. کیونکہ ان کو اندازہ تھا کہ یہ شخصیت ایسی شخصیت ہے اگر اس کو اسلام کی دعوت دی جائے تو یہ فوراً قبول کر لے گا، ہے نا. ان کے مزاج، ان کی شرافت کی وجہ سے حضرت ابو بکر کو اندازہ تھا کہ ان کے اندر ایکسیپٹنس کا مادہ بہت ہے، قبولیت کا مزاج ہے ان کا، حق پرست انسان ہے، اگر میں نے دعوت دی فوراً قبول کر لیں گے. اور جو اللہ کے نبی کا آؤٹر سرکل تھا اس میں سب سے پہلے حضرت عثمان ہی تھے. حضرت ابو بکر نے ان کو دعوت دی اور حضرت عثمان نے اسلام قبول کر لیا. تو چوتھے انسان تھے حضرت ابو بکر کے دعوت پر جنہوں نے اسلام قبول کیا. ایک طرح سے حضرت عثمان بھی حضرت ابو بکر کے صدقہ جاریہ میں سے ایک صدقہ جاریہ ہیں. جو بہت سارے صدقات جاریہ حضرت ابو بکر کے، اس میں سے ایک صدقہ جاریہ خود حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. تو طلحہ بن عبید اللہ اور حضرت عثمان ان دونوں نے ایک ساتھ جو ہے وہ اسلام قبول کیا. اور اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خطبہ بھیجا، حضرت رقیہ کی طرف سے نکاح کا پیغام بھیجا اور انہوں نے وہ قبول کیا اور حضرت رقیہ سے انہوں نے شادی کی. مکہ کے زمانے میں بہت کوئی واقعہ بہت خاص نہیں ملتا ہے کہ حضرت عثمان کو اسلام قبول کرنے کی وجہ سے کوئی تکلیف پہنچائی گئی ہو یا ایذا دیا گیا ہو یا مارا پیٹا گیا. کوئی خاص واقعہ نہیں ملتا. اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ اتنی محبوب شخصیت تھے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد بھی ان پر کوئی زیادتی نہیں کی. عام طور پہ جو زمانے جاہلیت میں زیادتی کے واقعات ملتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد جن کو مارا پیٹا جاتا تھا، بیشتر کون سے لوگ ہوتے تھے؟ جو غلام تھے، جو بڑے کسی خاندان سے تعلق نہیں رکھتے تھے. زیادہ تر ظلم و ستم ان پر ہو رہا تھا. تو ایک تو یہ خود تھے بنو امیہ کے اور بہت چہتے تھے، پیسے والے بھی تھے. اس لیے اسلام قبول کرنے کے بعد کوئی بہت زیادہ ان کے ساتھ مار پیٹ ہوئی ہو، ان کا ایذا دیا گیا، اس کا کوئی بہت زیادہ واقعہ نہیں ملتا. ایک واقعہ ملتا ہے کہ ان کے چاچا حکم ابن العاص نے ایک مرتبہ ان کو رسی سے باندھ دیا اور کہا کہ ان بتوں کی پوجا کرو جن کی ہم کرتے ہیں، اکیلے معبود کی پوجا چھوڑ دو، اور انہوں نے انکار کر دیا. ایک واقعہ ملتا ہے. باقی ایسا کوئی بہت واقعہ نہیں ملتا کہ ان کو بہت زیادہ ایذا دیا گیا ہو، کیونکہ ویسے اعلیٰ خاندان کے تھے اور بہت چہتے تھے. اور 5 ہجری میں انہوں نے پہلا جو ہجرت ہوئی ہے حبشہ کی طرف، اس میں ہجرت کی حضرت رقیہ کے ساتھ، اور پھر واپس مکہ آ گئے جب ان کو خبر ملی کہ مکہ میں سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے. لیکن وہ افواہ تھی. بعد میں پھر دوبارہ انہوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی. ہاں، تو یہ ان کی مکی زندگی ہے. مکی زندگی میں کوئی ایسا بہت خاص واقعہ ایسا ایذا وغیرہ کا نہیں ملتا ہے. اسلام لائے، بہت شروع میں اسلام قبول کیا، اللہ کے نبی ہم کے ساتھ رہے بہت دنوں تک کے، پھر ہجرت کر دی، ہجرت کر کے واپس آئے اور واپس کر کے پھر مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے. اب ان کی جو مدنی زندگی انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم اپنے اگلے درس میں بیان کریں گے. مدنی زندگی میں جو ان کا کنٹریبیوشن ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. البتہ حضرت عثمان کی ایک شخصیت کا ایک رنگ بہت پیارا ہے، اس کو میں چاہتا ہوں کہ آج کے درس میں بیان کروں. حضرت عثمان کا قرآن سے تعلق، حضرت عثمان کا قرآن سے تعلق بہت گہرا ہے. وہ قرآن پڑھنے والے، قرآن حفظ کرنے والے، قرآن کے حفاظت کرنے والے، قرآن کے لکھوانے والے، قرآن کی مصحف کی حفاظت کرنا، یعنی قرآن کے ہر سطح پر ان کا آپ کو قرآن سے تعلق ملے گا. ایون جو حدیث ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ حدیث سنی آپ نے؟ قرآن کی فضیلت پر سب سے مشہور حدیث کون سی ہے؟ قرآن کے علم پر. ہاں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھتا اور پڑھاتا ہے. بہت مشہور حدیث ہے نا. اس کے راوی کون ہے؟
حضرت عثمان اس کے راوی ہیں. یہ جو بہت مشہور حدیث آپ سنتے ہیں کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہیں, اس کے راوی کون ہیں؟ حضرت عثمان ہی اس کے راوی ہیں. تو حضرت عثمان قرآن حفظ بھی کرنے والے تھے, یعنی ان کے ایک ساتھی ان کے ایک شاگرد جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یعنی حضرت عثمان نے اللہ کے نبی سے قرآن کیسے پڑھا, 10 آیتیں پڑھتے اور اس میں جو ایمان و عمل کی باتیں ہوتی اس کو سیکھتے, پھر 10 آیتیں, اس طرح سے پورا قرآن انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا تھا. اور صرف پڑھا ہی نہیں, قرآن مجید کے کاتب بھی تھے. اللہ کے رسول کے زمانے میں جو چند صحابہ تھے جن کو لکھنا آتا تھا اور جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن لکھنے کی ذمہ داری دی تھی, اس میں سے کون تھے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی تھے. اور یہ بات انہوں نے خود اللہ کے نبی انہوں نے خود یہ بات اپنی جو ہے نا اپنی زبان سے کہی ہے. جب حضرت عثمان کو قتل کیا گیا اور بلوائیوں نے ان کا گھر گھیر لیا تو ایک آدمی جس کو الموت الاسود کہا جاتا تھا, کالی موت, وہ آیا حضرت عثمان کے گھر پہ چڑھ گیا. حضرت عثمان بہت بوڑھے ہو چکے تھے, 80 سال ان کی عمر ہو چکی تھی. تو وہ آیا اور اس نے حضرت عثمان کا گلا دبایا, ایک مرتبہ اور گلا دبایا, ایک مرتبہ گلا دبایا, پھر دوسری مرتبہ گلا دبایا. حضرت عثمان کی موت نہیں ہوئی. تو وہ واپس آیا, اس نے کہا کہ میں نے زندگی میں کبھی اتنی نرم چیز نہیں چھوئی ہے جتنا عثمان کا گلا ہے. بہت ویسے بھی وہ کمزور تھے حضرت عثمان, جسمانی اعتبار سے بہت طاقتور نہیں تھے اور پھر 80 سال کے ہو چکے تھے. پھر ایک دوسرا آدمی آیا اور اس نے حضرت عثمان پر تلوار سے وار کیا, تو حضرت عثمان نے اس وار کو اپنے ہاتھ سے روکنا چاہا تو ان کی انگلیاں کٹ گئیں, یہ ان کا جو ایک ہاتھ تھا وہ کٹ گیا. جب وہ ہاتھ کٹا تو انہوں نے کہا اما واللہ انہ لاول کف قد خطت المفصل. جب ان کا وہ ہتھیلی کٹ گئی اور راوی کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ ہتھیلی کٹ کر کے الگ ہو گئی یا جڑی ہوئی تھی, تو جب وہ ان کی ہتھیلیاں کٹ گئی تو انہوں نے کہا کہ یہ پہلی ہتھیلی ہے, ساری ہتھیلیوں میں سب سے پہلی ہتھیلی ہے جس نے قرآن کا جو مفصل حصہ ہے یعنی سورہ حجرات سے لے کر کے آخر تک کے سب سے پہلا یہ ہاتھ ہے جس نے یہ حصہ لکھا ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حجرات سے لے کر کے جو آخری قرآن کی آیتیں ہیں جس کو مفصل صورتیں کہا جاتا ہے, کہا کہ یہی وہی پہلی ہتھیلی جس نے قرآن کا یہ حصہ لکھا. یعنی بعد میں تو بہت سارے لوگوں نے لکھا لیکن سب سے پہلے اس قرآن کے اس حصے کو اسی ہتھیلی سے لکھا تھا جو کٹ کے گر گئی ہے. اور ظاہر سی بات یہی وہ ہتھیلی تھی جس سے انہوں نے کبھی اپنی شرمگاہ تک نہیں چھوئی تھی, کیونکہ اس ہتھیلی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی. یہ وہ ہتھیلی ہے جس ہتھیلی کے بدل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوان کے موقع پر اپنا دوسرا ہاتھ رکھا تھا کہ یہ ہاتھ عثمان کی طرف سے. عثمان کیونکہ بیعت رضوان میں موجود نہیں تھے بلکہ بیعت رضوان ہوئی انہی کی وجہ سے تھی, تو اس ہاتھ کے بدلے میں اللہ کے نبی نے اپنا دوسرا ہاتھ رکھا تھا کہ یہ عثمان کی طرف سے یہ ہاتھ. بہرحال تو قرآن سے بڑی ان کو محبت تھی اور بہت سارے اقوال ان کے قرآن کے بارے میں اس لیے ملتے ہیں. ایک ان کا قول ہے جو البدایہ والنہایہ میں امام ابن کثیر نے ذکر کیا ہے کہ لو طہرت قلوبنا لما شبعت من کلام اللہ عز وجل, کہ اگر ہمارے دل پاک ہوں تو کبھی بھی وہ قرآن سے سیراب نہیں ہو سکتے, قرآن سے کبھی بھی دل نہیں بھرا. اگر دل پاک ہے تو کبھی بھی دل جو ہے نا وہ قرآن سے بور نہیں ہو سکتا, اچاٹ نہیں ہو سکتا, کبھی سیراب نہیں ہوگا, اس کو پیاس قرآن کی ہمیشہ باقی رہے گی. انہوں نے فرمایا کہ میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں کہ ایک دن بھی میری زندگی میں ایسا گزرے جب میں اللہ کے عہد کو نہ دیکھوں یعنی قرآن کو نہ دیکھوں. اور انہوں نے فرمایا کہ 3 چیزیں حبب الیہ من الدنیا ثلاث, 3 چیزیں دنیا میں مجھ کو محبوب بنا دی گئی ہے, اشباع الجیعان و کسوۃ العریان و تلاوت القرآن, بھوکوں کو کھانا کھلانا, جن کے پاس کپڑے نہیں ان کو کپڑے پہنانا اور قرآن کی تلاوت کرنا. بہت سارے اقوال ان کے ملتے ہیں, بلکہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنی رعایا سے بھی مسلسل قرآن کے بارے میں پوچھتے رہتے. نماز پڑھنے آتے تو جو مصلی موجود رہتے جب تک جماعت کا ٹائم نہیں ہو جاتا لوگوں سے پوچھتے تم نے کتنا قرآن یاد کیا ہے. اور قرآن مجید کے روات میں سے جیسے سندیں ہوتی ہیں نا, حدیث کی سندیں ہوتی ہیں, آپ نے ایسی سندیں سنیں گی کہ علماء جو ہے وہ اللہ کے نبی تک اپنی سند بیان کرتے ہیں. ایسے قرآن کے اجازہ کی سندیں ہوتی ہیں, پتہ ہے آپ لوگوں کو قرآن کی اجازت کی سندیں ہوتی ہیں کہ جس میں آج بھی بہت سارے ایسے قراء ہیں. ہم نے بھی اپنے فیض عام کے زمانے میں قاری صاحب سے اجازہ کی سند لی تھی, اس میں قاری سے لے کر کے اللہ کے نبی تک کے پورا چین آف نیریٹر ہوتا ہے, کن سے کس نے قرآن سیکھا, کس نے کن سے قرآن سیکھا. تو قرآن کا جو اہم ترین جو اجازہ کی سندیں ہیں اس میں حضرت عثمان ہی سے ہو کر کے گزرتی ہیں. بیشتر جو اجازہ کی سندیں ہیں وہ حضرت عثمان سے ہی ہو کر کے گزرتی ہیں. بلکہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم جس مصحف کی تلاوت کرتے ہیں, یہ مصحف ہی کو کیا کہا جاتا ہے, یہ جو قرآن کا مصحف ہے نا جس سے ہم تلاوت کرتے ہیں اس کو کیا کہا جاتا ہے, اس کو مصحف عثمانی کہا جاتا ہے, کیونکہ حضرت عثمان ہی نے اس مصحف پر سارے امت کو جمع کیا تھا نا. اپنے زمانے میں انہوں نے ایک مصحف تیار کیا, ساری امت کو اس پہ جمع کیا تھا. تو اس مصحف ہی کو کیا کہا جاتا ہے جس سے ہم پڑھتے ہیں, مصحف عثمانی کہا جاتا ہے. حضرت عثمان ہی سے منسوب ہے یہ مصحف. اور سب سے بڑی بات یہ کہ بھئی حضرت عثمان کی وفات ہی اس حالت میں ہوئی کہ وہ قرآن پڑھ رہے تھے, ہے نا.
ان پر جب حملہ کیا گیا وہ شہید ہوئے تو کس حالت میں شہید ہوئے؟ قرآن پڑھ رہے تھے اور ان کے جسم سے جب ان کا سر کٹا ہے تو اس خون کے چھینٹے ان کے اس مصحف پر گرے تھے جو وہ پڑھ رہے تھے. تو جیسے قرآن سے آدمی زندہ رہا، قرآن کے ساتھ موت بھی اس کی کیسے ہوئی؟ قرآن سے ہوئی، اور ان کے لیے شرف کی بات ہے انشاءاللہ تعالی. تو یہ حضرت عثمان کی زندگی کے بارے میں کچھ باتیں تھیں جو مدنی زندگی میں ان کا رول ہے اور جو ان کے فضائل ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی ہم اپنے اگلے درس میں دیکھیں گے. اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو حضرات انبیاء صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اپنی زندگی ان کی سیرت کے سانچے میں ڈھالنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.